ارادہ فرمائے کہ علم میں بھی زیادہ ہو اور جسم میں بھی یعنی شجاعت میں بھی زیادہ ہو. خلیفہ وہ ہوگا کہ جو علم میں زیادہ شجاعت میں زیادہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری امت مسلمہ سے جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے کہ علم میں زیادہ ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے منہ کہے یا دشمن انسان کا کہہ دے. اللہ سمجھیے گا خدا را ذرا بھیا اپنے منہ تو یہ خود سرائی بن جاتی ہے نا. مزہ تو جب ہے تو رف الاشیاء بے ازدادہا کہ اپوزیشن کہے بھیا اور کچھ سمجھو یا نہ سمجھو علم علی کی برتری تو حضرت عمر نے بھی مان لی جنہوں نے کہا لولا علی لہلک عمر. اس سے بھی کوئی کلیئر کٹ برتری کا اعلان ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا تھا انہوں نے لولا علی لہلک عمر؟ ایک مرتبہ نہیں، صحاح ستہ میں ہے. 6 کتابیں جو صحیح ہے اہل سنت والجماعت کی ان میں یہ ہے کہ 70 مرتبہ 70 ٹائمز. یہ 70 جو ہے نا 70 یہ اکثریت کے لیے آتا ہے. اس سے 70 مراد نہیں ہوتا. جیسے نبی سے کہا تھا نا کہ اے میرے حبیب 70 مرتن، اگر ان منافقوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں تو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں. یعنی مطلب کیا ہے؟ عمر بھر جائے. میں دیکھیے میں چیلنج کر رہا ہوں جائیے. 70 کا عدد کیوں آتا ہے بھیا؟ عربی کے ایک لفظ کے 70 ہی معنی ہو سکتے ہیں، 70 ہی تعویلیں ہو سکتی ہیں. 70 آتا ہے میکسیمم کے لیے. یوں سمجھ لیجئے جس طرح حضور کو اللہ نے کہا ان منافقوں کے لیے آپ استغفار نہ کیجئے گا، اگر آپ کی ساری عمر بھی لگ جائے تو میں ان کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا. اسی طرح حضرت عمر نے بھی 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر. عمر بھر اگر عمر کو سہارا علی نہ دیتے تو وہ لمحے لمحے پہ ہلاک ہو جاتا. سمجھے؟ عمر بھر. اچھا اب آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ایمان سے بتائیے یہ خلیفہ نجات کے لیے ہوتا ہے یا پھنسانے کے لیے ہوتا ہے؟ امت مسلمہ سے پوچھ رہا ہوں، ایمان سے بتائیے. یہاں جہاں تک انٹرنیٹ پہ آواز جا رہی ہے ایمان سے بتائیے خلیفے کا کام کیا ہے؟ بچانا یا پھنسانا؟ تو بھیا جو خود ہی پھنسا ہوا ہے. اللہ اکبر. سمجھے ذرا خود ہے جب خود ہی پھنسے ہوئے ہیں صاحب تو امت کو کیا خاک نجات دلائیں گے؟ میں ایک بات میں بڑا حیران ہوں بھیا. عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے پاس ظاہر ہے کہ صحابیت کا ٹائٹل ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا، صحابیت سے کوئی انکار ہی نہیں کر رہا. وہ صحابی ہیں اور سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ حضور کے بزرگ ہیں رشتے میں. بھیا فادر ان لا ہونا ہاں باپ کا درجہ رکھتا ہے. جی ہاں خسر معظم ہے، فادر ان لا ہے. دیکھیے صحابی بھی ہے، خسر معظم بھی ہے، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں اور دور پار کی رشتہ داری بھی بنتی ہے. یزید سے نہیں حضور کی، جن سے ہے بھیا دیکھیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ خامخواہ امیہ کو بھائی نہ بناؤ ہاشم کا، امیہ کو بھائی نہیں بنانا اس لیے کہ اگر امیہ بھائی ہو ہاشم کا. توجہ فرمائیے. تو جب زینب عالیہ نے یزید کے بڑے دربار میں کہا کہ اس کو ابن الطلقاء خاموش ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تو اسے جرأت کیوں نہیں کہ وہ کہتا کہ ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں. اللہ اکبر. جو رشتہ داری ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اوپر سے قریش تو ہے ہی صحیح. ہاں اگر آپ بالکل دور جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آدمی تو سارے ہیں، آدم تک تو سب کی رشتہ داری ہے. اب یہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ آج کے مفتیوں کو پیسہ کھا کر ایمان بیچنے کا کیا چسکا لگ گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ رشتہ دار ہے یزید حسین کا،
اس لیے یزید کو اللہ معاف کر دے گا. تو بھیا آپ رشتہ داری بنا رہے ہیں نا, ایک سیاہ فام غلام زادے کے پڑپوتے کو آپ رشتہ دار بنا رہے ہیں نا, تو بھائی تو آپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں نا. اگر اللہ برادری پہ, رشتہ داری پہ, بلڈ پہ, ریلیشن پہ, ایک گھر میں رہنے سے بھی معاف کرتا ہوتا تو حابیل کے قاتل قابیل کو معاف کر دیتا. اب نعرہ لگتا آئے گا تو اگلے نقطے آئیں گے. بھیا رشتہ داری پہ اگر نجات ہوتی تو ایمان سے بتائیے, نوح کا سگا بیٹا نوح کی نظروں کے سامنے غرق ہو گیا. سمجھے ذرا خدا را, نوح نہ بچا سکے. نوح کی زوجہ ہلاک ہو گئی, نوح نہ بچا سکے. لوط کی بیوی غرق ہو گئی, لوط نہ بچا سکے. آدم کا سگا بیٹا غرق ہو گیا, ملعون بن گیا, قرآن نے اسے ملعون لکھا. آدم نہ بچا سکے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو بھی ڈیریل ہوتا ہے پھر رشتے کام نہیں آتے. بھیا جب سلبی رشتے کام نہ آئے تو بیٹیاں دے کے رشتے کیسے کام آ جائیں گے؟ اللہ اکبر. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو شرطیں ہو گئی طے خلافت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں, اور وہ دو ہیں, علم اور شجاعت. اور جو بھی حضور کا خلیفہ بنے اسے علم میں ساری امت سے افضل ہونا چاہیے, بلکہ ساری امت کیا, فرشتوں سے. ذرا توجہ فرمائیے گا. اب ظاہر ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا نے جن صاحبان کو خلیفہ بنایا, خلیفہ اول, خلیفہ ثانی, خلیفہ ثالث, توجہ فرمائیے گا, شرط کیا ہے کہ وہ علم میں امت سے بھی زیادہ ہو اور وہ علم میں فرشتوں سے بھی زیادہ ہو. بھیا اگر آپ ایک ضعیف سے ضعیف, متعصب سے متعصب, نجدی سے نجدی, وہابی سے وہابی, بکے ہوئے سے بکے ہوئے کسی مفتی کی کوئی کمزور سے کمزور روایت کسی پھٹی کتاب میں دکھا دے کہ ان تینوں خلیفوں نے کبھی خواب میں بھی فرشتہ دیکھا ہو, سمجھے خدا را ذرا, تو طے کیسے ہوگا کہ یہ افضل ہے؟ کچھ ذرا ملاحظہ تو کریں بھیا. کمرہ امتحان میں جب بیٹھ ہی نہیں رہے, جب سپرنٹینڈنٹ ان کے پیپر ہی ریجیکٹ کر رہا ہے کہ نہ تم نے فیس دی ہے نہ پہلی ڈگریز دکھائی ہے, تو جب بیٹھ ہی نہیں سکتے تو پاس خاک ہوں گے. ملاحظہ فرمانا ہے آپ حضرات. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خلافت کی شرطوں میں یہ ٹیسٹ جو میں نے کہا, یہ امتحان جو میں نے کہا, یہ خلافت کی شرطوں میں ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ رَبَّهُ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم کو کلمات ملے رب کی طرف سے, ان کلمات کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. تو ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ترک اولا کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی ذرا سا ناراض ہو جائے خلیفے سے, تو اس کو پھر راضی کرنا ہو اللہ کو تو کلمات کے ذریعے کرنا ہوگا. اب آج میں اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ فتلقى آدم ربہ کلمات تاب الیہ فتاب الیہ. یہ کون سے کلمات ہیں جو حضرت آدم کو ملے ہیں؟ تو میرے سنی بھائیوں نے لکھا تواتر کے ساتھ کہ تین کلمے توجہ رہے, تین کلمے آدم کو ملے تھے. آدمی کو دو ملے ہیں, آدم کو تین ملے تھے. مسلمان دو پڑھ رہے ہیں, آدم تین پڑھ رہے تھے. آدم کی توبہ تین سے قبول ہوئی, مسلمان دو سے جنت میں جانا چاہتا ہے. کون کون سے؟ لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ وعلی مفتاح الجنہ. اللہ کے علاوہ
کوئی عبادت کے قابل نہیں، محمد رحمت کے نبی ہیں اور علی جنت کی چابی ہے۔